تقریباً 15 سالہ لڑکا بازار میں آوازیں لگا رہا تھا، لیکن آواز لگانے سے ہی لگ رہا تھا کہ بیچارہ ابھی اناڑی ہے۔ سنو بیٹا، 2 انڈے چھیلنا، میں نے اسے روک کر کہا۔ جی اچھا صاحب جی، اس نے ہاتھ میں پکڑے کولر کا ڈھکن کھولتے ہوئے کہا۔ جب اس نے انڈے چھیل لیے تو میں نے دونوں انڈوں کے پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑائے اور ایک چھیلا ہوا انڈا اٹھاتے ہوئے کہا کہ دوسرا انڈا آپ خود کھاؤ۔ اس نے خوشگوار حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، صاحب جی، اکثر لوگ مجھ سے جب 2 یا زیادہ انڈے لیتے ہیں تو مجھ سے رعایت مانگتے ہیں، کبھی کبھی تو خرید پر بھی دینا پڑ جاتا ہے، پر آپ کیسے انسان ہیں صاحب جی؟ بات ادھوری چھوڑ کر وہ دائیں ہتھیلی سے اپنی نم آنکھیں صاف کرنے لگا۔ میں نے اسے گلے لگا کر چوما، پیار کیا اور انڈا اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا۔ وہ تشکر سے لبریز آنکھوں سے مجھے دیکھتا ہوا پھر گویا ہوا کہ کیا آپ کو پتہ ہے صاحب جی، میری ماں محلے کی آخری نکڑ تک میرا کولر خود اٹھا کر میرے ساتھ آتی ہے اور بار بار یہی کہتی رہتی ہے کہ جب رات کو زیادہ لیٹ ہو جاؤ تو جلدی لوٹ آنا، تیرے آنے تک مجھے چین نہیں آتا، اور جب لوٹ کے جاتا ہوں تو ہر رات اسے دروازے پر ہی پاتا ہوں۔ صاحب جی، کوئی ماں بھلا سردی میں بیٹے کو باہر بھیجتی ہے کیا؟ نہیں نا، لیکن والد صاحب کے فوت ہو جانے کے بعد کمانے والا جو صرف میں ہوں، اسکول سے آتے ہی کولر اٹھا کر انڈے بیچنے نکل پڑتا ہوں اور رات گئے تک بیچتا رہتا ہوں تاکہ گھر اور میرے اسکول کا خرچہ نکل سکے۔ آپ کا دیا ہوا پیار میں زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ بہت بہت شکریہ صاحب جی، اس نے کولر دوبارہ کمر پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی دکھ بھری داستان سن کر میری آنکھوں کے گوشے بھی بھیگ چکے تھے۔ میں حیران تھا کہ بیچارہ دکھ سے اتنا بھرا ہوا پھر رہا تھا کہ تھوڑا سا پیار ملا تو بنا پوچھے ہی سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ میرا من کر رہا تھا کہ اس کی امداد کروں، لیکن خالی جیب میرا منہ چڑھا رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ بھلے ہی ہمارے پاس کسی کو دینے کے لیے دولت نہ ہو، لیکن در در کی ٹھوکریں کھاتے ان جیسے انڈے، کلفی اور چھوٹی چھوٹی اشیاء بیچنے والے لوگوں سے رعایت کروانے کی بجائے اگر پیار بانٹنا شروع کر دیں تو شاید ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا عرش معلیٰ کو ہلا کر رکھ دے اور قبولیت کی سنت لے کر ہی لوٹے۔